الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج عنوان گفتگو کے طور پہ ہم گفتگو کریں گے قرآن مجید فہم و تدبر سے پڑھنے کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے اور بارگاہ عزدی تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ قرآن مجید ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم جہاں اس کی تلاوت کریں وہاں اس کے اندر تدبر و تفکر بھی کریں، غور و خوض بھی کریں، اس کے معنی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ڈھالیں بھی۔ قرآن مجید کے چند حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید میں فہم و تدبر یعنی سمجھ کے اور اچھے طریقے سے دل و دماغ میں قرآن پاک کو کیسے اتارا جائے اور اس کے کیا برکات اور ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالوہا، قرآن میں یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جھنجھوڑ رہی ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہم تک آیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی لے کر آئیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ تمام آسمانی صحائف اور کتابوں کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے ڈیوائن گائیڈنس کا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف بھیجی ہے۔ قرآن مجید ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ایک اور مقام پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ پتھروں کی طرح دل سخت ہیں تو قرآن پاک کی آیات کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں تو کچھ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ پتھر بھی قرآن مجید کی خشیت کی وجہ سے وہ بھی کانپ جاتے ہیں، مگر انسان ہے کہ وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے غور و فکر اور تدبر کرتا نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید ایک دستور حیات کی حیثیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دیکھو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا یہ خوف و غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں خوف اور غم کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خوف، اندیشوں اور بہت سے مصائب و آلام نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ مختلف زمانے اور مختلف ادوار، اس میں جتنی تعلیمات، ہدایات اور احکامات نازل ہوتے رہے، قرآن پاک ان ساری تعلیمات کا جامع ہے۔ یہ فائنل ورژن ہے ڈیوائن گائیڈنس کا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا، وہیں خدائی رہنمائی کا آخری سورس، فائنل ورژن اور لیٹسٹ ورژن وہ قرآن پاک ہے جو پہلے کی ساری تعلیمات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ارشاد ہوا وہی تو ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان لوگوں کے لیے آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں وہ رسول۔ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آپ تشریف لائے اور آیات کی تلاوت فرمائی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دی، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی سے نکل سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک کو ہم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر اس آیہ کریمہ میں جو کہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے غور فرمائیں تو اس میں 4 کاموں کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ پہلا فرمایا کہ تلاوت آیات، نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی اتنے مؤثر انداز میں تلاوت فرمائی کہ عرب کا منہ بند ہو گیا، بڑے بڑے شاعروں کی حیثیت ماند پڑ گئی، اور جاہلیت کے ایسے ایسے شاعر جن کا شعر سن کر لوگ سجدے میں گر پڑتے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے شعر کہنا کیوں بند کر دیے، تو وہ شخص کہنے لگا افبعد القرآن، کیا قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی شعر کہنے کی گنجائش بچتی ہے؟ اس سے قرآن پاک کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو تلاوت قرآن پاک ہے، اس کے اوپر تدبر اور تذکر، اپنے لیے نصیحت اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ دوسرا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف یہاں پہ بیان کیا وہ ہے تزکیہ، صفائے قلب و باطن، تزکیہ قلوب اور تطہیر نفوس۔ یہ وہ کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے آسان انداز میں انجام دیا، صحابہ کرام کی تربیت کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور آدھی آدھی رات تک، اور بعد اوقات 1/3 رات تک، اور بعد اوقات ساری رات اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پیش کرتے، اپنی نمازیں بھی پڑھتے، اور اس طرح قرآن مجید سے اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور کرتے۔ حضور علیہ السلام کا خود معمول تھا کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اور اس میں اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید نے سورہ مزمل میں اس کو بیان فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی دیر، تھوڑی سی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف رات یا اس سے کچھ کم
او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اگر آپ کی طبیعت چاہے تو آدھی رات سے بڑھا لیں اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور ہوں، قرآن پاک شفاء لما فی الصدور ہے، اس میں سینوں کے لیے شفا ہے، جو بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں ان کا علاج ہے قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، اس کی تلاوت کرنا۔ تیسرا اہم کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا وہ تھا تعلیم کتاب، یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں اور جو کام نہیں کرنے والے، ان کی وضاحت کر دی، ضروری اور جائز کاموں کی وضاحت کر دی، حلال حرام کی تمیز بتا دی، اور اس صورت میں امت مسلمہ کو ایک ایسا ذریعہ مل گیا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر قرآن پاک نازل بھی ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ قرآن پاک آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو قرآن پاک کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی تھی اور آپ نے احسن انداز میں اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا معاملہ ہو تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اور حج کے مناسک ہوں تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو قرآن پاک کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھائی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے قرآن پاک پر عمل کر کے خود ہمارے سامنے ایک ایسی مثال پیش کی جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ قرآن پاک ایک تو لفظی قرآن ہے اور حضور علیہ السلام ایک چلتے پھرتے قرآن ہے، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ چوتھی اہم بات وہ ہے تعلیم حکمت، یعنی زندگی خود حضور علیہ السلام نے ہمیں گزار کے دکھا دی کہ قرآن مجید ایک فلسفہ نہیں ہے بلکہ عملی طور پہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو حکمت کی بات ہو رہی ہے، اس حکمت اور دانش مندی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، حضور علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا، اور کوئی کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، یعنی قول، فعل اور تقریر، آپ کا فرمایا ہوا، آپ کا کیا ہوا، اور کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام سر انجام دیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے مدارس ہوں، ہماری جامعات ہوں، ہماری یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، مدارس اور سکول ہوں، وہاں پہ باقی ساری تعلیم دی جاتی ہے، مگر قرآن مجید کو ٹیکسٹ کے طور پہ پڑھائے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت سارے علوم کو پڑھانا تو شروع کر دیا، وہ منطق ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ اور کتنے علوم ہیں ان کو پڑھاتے ہیں، مگر قرآن مجید کو ٹیکسٹ کے طور پہ اور اس کے معانی پر غور و خوض کے لیے اس طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے، ہم اگر باقی علوم حاصل کرتے ہیں اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جو قرآن مجید کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ یعنی توجہ سے قرآن پاک کو سنا جائے تو اس کے اندر ہمارے لیے نصیحت موجود ہے، یہ قرآن ہم سے کلام کرے گا۔
دوسرے مقام پر سورہ قاف کی آیت نمبر 8 میں فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ رجوع کرنے والے بندے کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت کا پیغام ہے۔ کوئی ادھر متوجہ تو ہو، کوئی اپنی اصلاح کی کوشش تو کرے، کوئی قرآن مجید سے راہ ہدایت تو طلب کرے۔ یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، انسان کی ہر مشکل کا حل پیش کرتا ہے، ہر الجھن سے انسان کو باہر نکالتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرف اس کے معنی پر غور کرنا، اس کے اندر تدبر اور تفکر کرنا، اس طرف آئیں تو صحیح۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کم از کم ایک بار زندگی میں تو سمجھ کے پڑھ لیں۔ ایک ہے تلاوت قرآن پاک، بے شک وہ بڑی برکت والی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس پہ نیکیاں اور اجر ملتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اسے حرز جاں بنائیں، جو سمجھیں اس کو پھر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ابتدا سے پڑھنا شروع کریں اور پھر آنکھیں کھول کر بقائم ہوش و حواس رکھتے ہوئے اس کی آیات پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اس کے غور و خوض کرنے سے قرآن پاک کی آیات خود بتائیں گی کہ ہماری مشکلات کا علاج کیا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج کیا ہے، ہم کیسے اپنی مشکلات سے باہر آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعد قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بعد قوموں کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن انسان کو بلندیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے، قوموں کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر اس سے انسان منہ پھیر لے، اس طرف توجہ نہ کرے، تو پھر یہی قرآن انسان کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آج وہ عروج، وہ تمکنت، وہ بلندی ہمیں کیوں نصیب نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے طرف سے رخ موڑ لیا ہو، اس سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شمار چیزیں آ گئی ہیں جس میں ہم وقت صرف کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کی آیات پر، اس کے الفاظ پر، اس کے معنی پر غور و خوض کرنا وہ ہماری ترجیحات میں نہیں نظر آتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرے تو ہمیں صبح و شام قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اور قرآن مجید سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرے گا، اور وہ رہنمائی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک لفظ پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایسی نیکی کہ جس کا درجہ 10 کے برابر ہے، یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا الف لام میم کی تلاوت کرنے سے انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نیکیاں بھی کمائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر بھی کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا ایک رہبر اور رہنما کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ پھر یہ قرآن پاک ہماری مشکلات،
حل کر دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیتا من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعت۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے سنن ابی داود کی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی تو ایک آیت سیکھ لے، یعنی سیکھنے سے مراد یہ کہ اس کا ترجمہ، اس کے معنی سیکھ لے اور اس کا مفہوم جان لے، تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا یہ نوافل سے بہتر ہے، کیونکہ جب ہم سمجھ کر اسے اپنے قلب و باطن میں اتاریں گے تو پھر اس کی روشنی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کام آئے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائیں، اور حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے سلمان فارسی، کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کی کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی پر غور کرنے سے ہے۔ پھر دیکھیے کہ یہ قرآن پاک کیا کیا معارف ہمارے سامنے لے کے آتا ہے اور کیسے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی جو روحانیت کی طرف راغب کیا، وہ روحانیت 3 کاموں پر مبنی تھی جو حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام کو تحفے میں ملی۔ ایک نماز تھی، ایک تلاوت قرآن مجید تھی، اور ایک جہاد تھا۔ وہ اس میں غور و فکر کرتے، اور قرآن مجید نے فرمایا ہے سورہ صاد اس کی آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ نصیحت کیا حاصل کریں کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس طرف بڑی کم توجہ جاتی ہے۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحے تک قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اور آپ جہاں با جماعت نماز ادا کرتے، وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی بہت زیادہ تھی۔ یہ ساری قرآن پاک کی برکت ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ہمارے اسلاف بھی قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک دفعہ انہوں نے پوری رات قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے کرتے گزار دی، اور وہ روتے رہے، اس میں غور و فکر کرتے رہے۔ وہ آیت تھی سورہ یاسین کی 59 آیت، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج تم علیحدہ ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری زندگی میں رکت اور گریہ زاری آتی ہے۔ ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو سمجھیں جو اس نے حقائق اور معارف قرآن مجید میں بیان کیے۔ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنا، بے شک ثواب تو اس سے ملے گا، لیکن جو مقصد ہے قرآن پاک کے نزول کا، وہ ہمیں تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتاریں۔ اسی سے ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہمارے زوال کا سبب بھی قرآن سے لا تعلقی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یوں کہیں گے، اے میرے پروردگار،
میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ دیکھیے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس دن حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، یہی ان کی غفلت کا اور یہی ان کی آزمائش کا سبب بنا۔ کہیں ہم اس لائن میں نہ کھڑے ہوں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہوں ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ یہ میری وہ قوم کے افراد ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آئیے قرآن کا دامن پکڑیں، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن سے روشنی لیں، قرآن سے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو لیں، قرآن پاک کے اندر غور و فکر کریں، اور ہر صبح و شام قرآن مجید کی تھوڑی بہت سمجھ پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اپنی زندگی میں اتارنا بڑی اہم بات ہے۔ اس طرف جب ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے ایک قاعدہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ پہلے لوگوں کی یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ ان کی اصلاح قرآن پاک کے ساتھ وابستگی سے ہوئی تھی۔ اب بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت عربی زبان سیکھ لیں تاکہ قرآن مجید کے معانی اور معارف سے ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ قرآن مجید کا پڑھنا ہمارے لیے مشاہدہ اور نظر کرم کا باعث ہے اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید شفا ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید شفا ہے ہمارے ہر مسئلے کا، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس قرآن پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو سوئم کے اندر تلاوت کے لیے، چہلم کے اندر تلاوت کے لیے رکھ لیا ہے، اور میت کی جان نکلتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زنگ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں سے، ایک موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے معانی پر غور کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ یہ قرآن روشنی کی طرف ہماری رہنمائی تبھی کرے گا جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر لیں گے، قرآن پاک کے معانی اور معارف کو، اور اس کا جو کچھ فہم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے صرف اسے اپنی ذات تک محدود ہی نہیں رکھنا بلکہ اس فہم کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بلغوا انی ولو آیا،
کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس قرآن کے فہم کو عام کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کو اگر حضور علیہ السلام نے یہ کہہ دیا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم جس نے قرآن ترک کر دیا تھا، پڑھنا ترک کر دیا تھا، اس کو سمجھنا ترک کر دیا تھا، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم نے اس فہم کو خود بھی سمجھنا ہے اور پھر اس کے معنی اور معارف کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے کیا۔ ہم جتنا اس میں غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اور یہی آخر میں یہی بات کہوں گا جو حضرت علامہ اقبال نے کہی کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ بڑا اہم پیغام ہے کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ قرآن کے بغیر زندہ رہو تو یہ بالکل ناممکن چیز ہے۔ پھر ایک اور مقام پر کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ آپ فرماتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے سینے میں ایک راز ہے جو آج فاش کیے دیتا ہوں، در دل مضمر است، اور وہ یہ کہ قرآن فقط ایک کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز بھی ہے، اور وہ اور چیز کیا ہے؟ چون بجا در اوست جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ کتاب جب انسان کی جان کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر جان کوئی اور چیز بن جاتی ہے، اور جب جان بدل کر اس کتاب کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے تو پھر انسان کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔